عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، کچھ کا تعلق اس دین کا جو حصہ ہے، کچھ کا تعلق انسان کے دل کی کیفیات سے ہے، اور کچھ کا تعلق انسان کے پیر سے لے کر سر کے بال تک جسم سے ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں یہ انسان کے جسم سے متعلق ہے۔ روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکا کون رہتا ہے؟ جسم۔ نماز میں اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے تو یہ اوپر نیچے کون ہوتا ہے؟ جسم۔ حج میں بھگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، مکہ مکرمہ، طواف قدوم، اسی طرح مینا کا وقوف، پھر عرفات کا وقوف، پھر مزدلفہ کا وقوف، پھر مینا کا قیام، پھر رمی جمرات، پھر طواف زیارت، قربانی، یہ سب کا سب جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں۔ اس لیے گجرات میں بہت سے لوگ کہتے ہیں حج پڑھنے گئے، تو ہم کہا کرتے ہیں بھائی حج پڑھنے کی چیز نہیں، حج تو کرنے کی چیز ہے۔ صحیح کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، کنکری ماری جاتی ہے، رمی کی جاتی ہے، وقوف کیا جاتا ہے، تو یہ کرنے کی چیز ہے، پڑھنے کی تھوڑی۔ تو جب کرنے کی چیز اکثریت ہے تو پھر اکثریت کا حکم ہونا چاہیے، کوئی حج کرنے گئے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے شہر مالیگاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں عمرہ لینے گئے، وہ پتہ نہیں بیگ میں لے کے آتے ہیں یا گود میں اٹھا کے لاتے ہیں، عمرہ لینے گئے، حالانکہ عمرہ بھی کرنے کی چیز ہے۔ تو عبادات کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو جسم سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ان اعمال کی اپنی جگہ پہ ایک تاثیر ہے۔ اعمال نہ کرنے پر اس کی ایک نحوست ہے، اس کی بے برکتی ہے، اور اعمال کرنے پر عمل کی ایک تاثیر ہے، اس کا اجر الگ سے ملتا ہے، اس کی برکتیں نقد ملتی ہیں۔ لیکن ہم جس عقل پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں، بہت سے لوگ نوجوان بالخصوص سوچتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو الفاظ ہیں، ادھر بولا ادھر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ تو کوئی آدمی ماں دھی کی گالی کر دے تو وہ بھی تو ادھر بولا ادھر ہوا میں تحلیل ہو گئی، تو پھر جذبات کیوں بنتے ہیں لڑائی کے؟ پھر گولیاں کیوں چلتی ہیں جی؟ پھر مکے بازی کیوں ہوتی ہیں؟ لٹ کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ بول دیا تھا اس نے، ہوا میں ختم ہو گئے۔ تو جب گالی کی ایک تاثیر ہے، گالی بندہ زبان سے اس کا تکلم کرے، اللہ حفاظت کرے جی، تو اس کی ایک تاثیر ہے، سامنے والے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ اللہ اللہ، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ جب گالی سننے کے بعد آدمی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جی، تو اللہ کا ذکر کرنے پر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں نہیں آتا؟ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ بندہ نماز میں اٹھ بیٹھ کرتا ہے، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے جی، لیکن حقیقت میں ایک چیز مرتب ہو رہی ہے، ایک عمل بندے کی ذات سے سرزد ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، طریقے کے مطابق اگر ہوگا، ان کے احکام کے مطابق اگر ہوگا تو وہ اور دو چند ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسیں گی، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، وہ اللہ کے وعدوں کا مستحق بن جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو عمل کے اندر ایک تاثیر ہے،
ہر عمل کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے خوگر بنیں، لیزی نہ بنیں، سست نہ بنیں. جی، ایک ہی جگہ پہ پتھر کی طرح پڑے رہنے والے نہ بنیں، بلکہ اپنے آپ کو متحرک رکھیں. کہتے ہیں نا حرکت میں برکت. تو حرکت سے مراد یہ نہیں کہ ایسے ایسے ہلنا بس. حرکت سے مراد یہ کیا؟ ہر عمل میں چلت پھرت جو ہوتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. ہر عمل میں جو چلت پھرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر برکت مرتب فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے. تو اس معراج کے 2 پارٹ تھے. ایک سفر تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ہوا. اللہ زمین پہ رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اس مقدس ارض مقدس کی حفاظت فرمائے. اللہ بارکنا حولہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ پاک اس کو عافیت کے ساتھ اہل ایمان کے حوالے فرمائے، اور یہود ناعاقبت محمود ان کی سازشوں سے دست برس اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، فلسطین تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر لے جایا گیا. اس کو کہتے ہیں اسرا. یہ ہے اسرا. اور یہاں سے پھر سیدھے آسمانوں پر سفر ہوا. یہ ہے معراج. تو میں پچھلے سال اللہ کی توفیق سے بیت المقدس گیا تھا فلسطین. وہاں 3 دن رہنے کا موقع ملا. تو ایک ہے قبۃ الصخرہ، وہ جو سنہری گنبد ہے، یہ خلیفہ مروان بن حکم نے بنوائی تھی. تو اس کے نیچے بہت بڑی چٹان ہے، اور چٹان کو گھیر لیا گیا ہے، اوریجنل حالت میں ہے. اور چٹان کو گھیرنے کے بعد دیواروں تک جو جگہ بچی ہے وہ تقریباً 2-3 صف آ جائیں اتنی ہے، اور وہ شش پہلو 8 پہلو اس طرح بنی ہوئی ہے. عورتیں اکثر اس جگہ پہ نماز پڑھتی ہیں. مصلی النساء، عورتوں کا مصلی ہے. تو ہم پہنچے تو بیت المقدس اس سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر اصل بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ. لیکن شو یہ کیا گیا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمان بس اس پر راضی ہو جائیں، یہ جو سنہری گنبد ہے اس پر راضی ہو جائیں، اس کو لے لیں، باقی اصل بیت المقدس پہ ہم قبضہ رکھیں. اس لیے اسی کو فوٹو میں ہر جگہ بیت المقدس کے طور پر سنہری گنبد کو دکھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بیت المقدس نہیں ہے. رہی بات یہ کہ بیت المقدس کے بارے میں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. یہ 40 ایکڑ کی زمین ہے. بیت المقدس کے ارد گرد باقاعدہ باؤنڈری ہے، بہت مضبوط پتھر کی باؤنڈری ہے. اس کے اندر جہاں براق بیٹھا تھا باندھا گیا تھا وہ بھی ہے، جہاں براق کھڑا ہوا تھا وہ بھی ہے، اور جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جہاں نماز پڑھی وہ پورے کے پورے بابرکت جگہ ہیں. وہ 40 ایکڑ کی زمین ہے. تو ہمارے جو قائد تھے عماد الدین، تو ہم جب وہاں پہنچے تو اصل بیت المقدس میں عصر کی نماز ہو چکی تھی. اب وہ جو عورتوں والا حصہ تھا اس میں عورتیں تو تھی نہیں، نماز تو ہو چکی تھی. پھر ہم اس کی زیارت کے لیے جب گئے قبۃ الصخرہ کے نیچے جہاں چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا، تو پھر ہم نے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. 20-22 آدمی تھے ہم لوگ. تو نماز کے بعد ہمارا جو قائد تھا عماد الدین مصر کی، وہ فلسطینی تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یہاں تک لایا گیا اور یہاں سے پھر معراج پہ لے جایا گیا. اب اس کی طرف کا یہ سوال کبھی ذہن میں پیدا بھی نہیں ہوا، کسی نے کیا بھی نہیں، اور جواب بھی ذہن میں نہیں تھا. ہم نے پوچھا آپ بتائیے. کہ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یہاں فلسطین تک لایا گیا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں جو چٹان ہے بالکل اسی کی سیدھ میں جنت کا دروازہ ہے. تو راکٹ کی طرح اس طرح سیدھا بلایا گیا. بہرحال اس جگہ پہ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. تو بلال حبشی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت میں جب داخل ہوئے تو اس سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی کھڑاؤں کی آواز آ رہی تھی. فرمایا لو ہم بعد میں آ رہے ہیں، ان کی آواز پہلے پہنچ گئی. تو جب واپس لوٹے
تو پوچھا بلال آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو یہ شرط دیا کہ جنت میں آپ کی کھڑاؤں کی آواز سنائی دے رہی تھی؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں میرا کون سا عمل ہے، نہ میں کسی قابل ہوں، نہ میرا کوئی ایسا عمل ہے جس کو میں گن کے بتاؤں، البتہ میں جب بھی کبھی وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ جب بھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اس کے بعد میں 2 رکعت نماز محبت والی ضرور پڑھتا ہوں۔ بس اللہ پاک نے اس عمل پر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ چلتے فرش پر ہیں اور ان کی آواز عرش پر سنائی دیتی۔ تو 2 رکعت نماز ایک عمل ہے نا، تو اللہ نے عمل میں تاثیر رکھی ہے نا، عمل میں اللہ نے برکت رکھی ہے، عمل میں اللہ پاک نے اپنا قرب رکھا ہے۔ عجیب بات ہے دوستو، ہمیں اپنے ہتھوڑے چلانے پر یقین ہے، ہمیں اپنی ترازو اٹھا کر تولنے پر یقین ہے، ہمیں بھینس کا دودھ نکالنے پر یقین ہے، ہمیں کپڑے کا کاروبار کرنے پر یقین ہے، ہمیں مارکیٹ میں جا کر کھڑے کھڑے بولی لگا کر اپنی چیزیں بیچنے کا یقین ہے، اپنی محنت پر ہم یقین کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں اعمال کے ساتھ ہمیں ان پہ یقین نہیں۔ کیسی عجیب سی بات ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہمارا یقین کتنا کمزور ہو گیا۔ فلسطین کے بچوں سے ایمان سیکھو، یقین سیکھو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں یا اہل العرب، اے عرب کی دنیا کے لوگوں، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہماری غائبانہ نماز مت پڑھنا، اس لیے کہ ہم مرے نہیں، ہم تو شہید، ہم تو زندہ ہیں، تم مر چکے ہو، تم مر چکے ہو۔ ان کو اللہ کی نصرت پر یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، میں 2 ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، عمل پہ کھڑے ہو جائیں، عمل پہ کھڑے ہو جائیں، موقع موقع کی دعا پڑھیں، موقع موقع کا ذکر کریں، موقع موقع کا عمل کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کیسے قدم چومتی ہے۔ ایک عمل ہے بہت مختصر سا، جب کوئی بندہ وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد پھر دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنا پیارا عمل ہے، اور کتنا مختصر سے کلمات پڑھنے ہیں۔ وضو تو روزانہ ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہوں؟ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم یہ انجینئر تھے، ان کو سفر حج پہ جانا تھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے اور اپنے شیخ کو کہا کہ حضرت آپ ان پیسوں کو قبول کر لیجئے اور آپ حج کر لیجئے۔ انہوں نے بے تکلف قبول کر لیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کو بھی آنا ہے۔ اب یہ کیسے کہیں کہ جو کچھ تھا سپردند تو مائے خیشرا، جو کچھ اپنے پاس تھا وہ تو آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے قبول بھی کر لیا۔ یوں بھی نہیں کہا کہ بھئی رکھو، میرا تو ہو ہی جائے گا، ہر سال چلا ہی جاتا ہوں، تم لے آنا۔ وہ قبول فرما لیا اور کہا کہ آپ کو بھی آنا ہے۔ اب بڑے جب کوئی بات کہہ دیں تو اس کو حکم سمجھ کے ماننا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ حضرت دعا فرمائے، میں بھی آتا ہوں۔ اب حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور بڑے بھائی نے ان کی بڑی تربیت کی تھی، بہت زبردست تربیت کی تھی۔ ان سے کہا بھائی جان، حضرت نے فرمایا ہے کہ تمہیں حج پہ آنا ہے، تو آپ دعا فرما دیجیے اللہ پاک آسان کر دے۔ انہوں نے سوچا یہ میرا بھائی ایسا ہے کہ جب یہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے تو یہ تو مجھے بھی لے کے جائے گا۔ تو کہا بھائی مجھے بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ۔ تو کہا لائیے پاسپورٹ، پہلے سے اپنے لالے تھے، ان کا بھی لے لیا۔ اب دونوں پاسپورٹ لے کر گئے والدہ کے پاس۔ والدہ سے کہا امی جان حج پہ جانا ہے، بھائی جان کا بھی پاسپورٹ میرے ساتھ ہے، دعا فرما دیجیے اللہ پاک سفر آسان فرما دے۔ بیٹا تمہارے ابو تو رخصت ہو گئے، مجھے بھی لے کے چلو۔ لائیے پاسپورٹ، 3 لے لیے، اور پاس میں ایک پائی نہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا ویزا کا۔ ویزا کے لیے ایمبیسی پہ اعلان لگ گیا
کہ حج کے ویزا کے لیے کوئی زحمت گوارا نہ کرے، حج کے ویزا فنش ختم ہو چکے۔ تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی جو یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کسی عرب ملک کی ایمبیسی میں کام کرتے تھے، ان سے کہا کہ بھائی مجھے حج پہ جانا ہے اور حج کا ویزا چاہیے۔ تو کہا کہ ذوالفقار یہ گھر بیٹھے کام نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے میرے آفس آنا پڑے گا۔ کہ میں بھی آتا ہوں۔ خیر آفس پہنچے، جب آفس پہنچے تو وہ تھے نہیں۔ ان کی جو اسسٹنٹ ایک لیڈی تھی، اس سے کہا کہ آپ کے باس کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو آؤٹنگ پہ گئے ہیں، اب پتہ نہیں کدھر گئے۔ کہ آپ ذرا فون کرو ان کو، کال ملاؤ۔ فون ان کو کرا تو جیسے وہ فون کرنے کے لیے آفس کے اندر گئی، انہوں نے وہیں جو پیسیج تھا اپنا کندھے کا رومال بچھایا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اللہ کے یہاں درخواست لگا دی۔ سوچا کہ کہاں لوگوں کے دفتروں میں جو ہے دھکے کھاتا پھروں، سب سے پہلے اللہ کے یہاں درخواست لگا دی۔ 2 رکعت کے لیے سکون کی 2 رکعت کی نیت باندھ دی۔ وہ لیڈی فون لگا کر آئی اور دیکھا کہ لو یہ تو ہمارے آفس کے پیسیج میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بس نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک سی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس بندے کا جو کام ہوگا مجھے کرنا ہے، یہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے ہمارے آفس میں، بس جو کام ہوگا ہمیں کرنا ہے۔ بس 2 نماز کی برکت سے اس کے دل میں ایک یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے سلام پھیرا، کہا سر یہ بتائیں کہ آپ جو باس سے ملنے کے لیے آئے ہیں کام کیا ہے؟ کہ مجھے حج کا ویزا چاہیے سعودی کا۔ کہ لائیے پاسپورٹ؟ کہ 3 ہیں۔ کہ جتنے بھی ہوں لائیے۔ تو کہا آپ کیسے دلائیں گے؟ آپ کی تو ایمبیسی سعودی کی نہیں۔ کہ آپ کو اس سے کیا مطلب، ہم آپ کو پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے دیں گے۔ کہ دوسرے دن میں گیا، 3 پاسپورٹ پہ ویزا اسٹیمپ کیا ہوا تیار تھا۔ تو ایک ویزا کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب مسئلہ تھا اس بات کا کہ پیسے تو ہے نہیں، ٹکٹ کا کیا کریں گے؟ تو سوچا جس اللہ نے یہاں تک کا مرحلہ آسان فرمایا وہ آگے کا بھی آسان فرمائے۔ تو انہوں نے کسی ٹریول ایجنٹ کو فون کیا جو شناسا تھا کہ بھائی ہم 3 لوگ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں اور 3 ٹکٹیں آپ ہمیں جدہ کی بنا کے دے دیں ریٹرن، لیکن ہم پیمنٹ جو ہے آپ کو آنے کے بعد کریں گے۔ اور دل میں سوچا تھا کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم مانگ کے آئیں گے، اللہ اسباب بنائیں گے۔ تو کہا کس نے مانگے آپ سے؟ آپ ٹکٹ لے کے جاؤ۔ ٹکٹ بھی ایشو ہو گئے۔ ٹکٹ کے بعد مرحلہ ہوتا ہے بکنگ کا، جہاز میں بیٹھنے کا۔ سعودی ایئر لائنس کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ حج کی فلائٹیں، جدہ کی فلائٹیں ختم، خلاص، اب کوئی فلائٹ جانے والی نہیں، اب جو ہوگا حج کے بعد۔ سوچا کہ لو جس جہاز کی پشت پہ بیٹھ کے وہاں تک کا سفر کرنا ہے وہ جہاز ہی بند ہو گئی۔ تو انہوں نے ڈائری میں ایک نمبر دیکھا اپنے ایک ساتھی کا جو کسی ٹیلی فون ایکسچینج میں کام کرتا تھا، بڑی پوسٹ پہ، ان کو فون کیا تو کہا ذوالفقار ہم نے آپ کو بڑی دعوت دی، بہت بلایا، کبھی نہیں آئے، یہ کام گھر بیٹھے نہیں ہوگا، آئیے دعوت کھائیے پھر آپ کا کام کریں گے۔ کہا میں ابھی آتا ہوں۔ بس آسا اٹھایا، پہنچ گئے۔ اور نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ بھائی وہ ایئر لائنس والا جو آفیسر ہے اس کو فون لگاؤ۔ میں فون لگایا اور فون لگانے کے بعد کہا جب رنگ جائے تو مجھے دینا رشوت لیا اور کہا سر ایسا ہے کہ 3 سیٹیں جدہ کے لیے چاہیے تھیں۔ کہ سر آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن دیکھتے ہو کہ نہیں؟ اخبار پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ڈکلیئر ہو چکا ہے جدہ کی فلائٹیں ختم، حج کی فلائٹیں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا؟ اب تک کہاں تک سوئے ہوئے تھے؟ کہا ٹھیک ہے میں اپنے لائن مین لوگوں کو بھیجتا ہوں، آپ کے آفس کے باہر جو لائنیں دبی ہوئی ہیں زمین میں ٹیلی فون کی وہ سب کھدوا دیتا ہوں، کیونکہ جب فلائٹیں نہیں ہیں تب آپ بھی آرام کریں، آپ کو فون کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں سر ایسا مت کرنا، اس لیے کہ دوسری لائن پہ کراؤڈ بہت ہے، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو ایسا مت کرنا، ہمارے فون خراب مت کرنا۔ کہ نہیں ہم ایسا کر کے رہیں گے، اس لیے کہ زندگی بھر ہم آپ کو یہ خدمت پرووائڈ کرتے ہیں اور ہر موقع پہ آپ کے بگڑے ہوئے فون لائن ٹھیک کرتے ہیں، اور آج زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے آپ کی تعاون کی، تو آپ ہمیں راستے بتا رہے ہیں کہ فلائٹ بند ہو چکی ہے، ٹیلی ویژن پہ ڈکلیئر چکا، ہمیں کیا پتہ ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، ہمیں تو سیٹ چاہیے۔ کہ سر ایسا مت کر، آپ میرا فون خراب مت کرنا، میں ایسا کرتا ہوں کمپنی کو، ایئر لائنس کو ایک سجیشن دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایک ایکسٹرا فلائٹ اور بھیج دے جدہ کے لیے، تاکہ رہے سہی جو مسافر ہیں، جاب والے ہیں، کام والے ہیں، وہ اس میں چلے جائیں۔ کچھ بھی کرو ہمیں 3 سیٹ چاہیے۔ خیر اللہ کی شان، کمپنی کو اس نے سجیشن دیا، ان کا سجیشن ایکسیپٹ ہوا، اور 3 دن کے بعد ایک فلائٹ گئی۔ حضرت فرما رہے کہ جس میں میری والدہ اور میرے چاچا جان، میرے بھائی صاحب بڑے، بس ہم 3 فقیر تھے اور باقی عملہ تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔
اور فلائٹ جدہ گئی. کہ جدہ پہنچنے سے پہلے وہاں میرے ایک دو پہچان والے تھے. میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی اللہ کے 3 فقیر بندے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں, بس آپ اتنا کام کر دیں کہ ہمیں جدہ ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچا دیں. کہا بہت اچھا. اب اس نے جو ہے وہ شہرت کر دی ملنے والوں میں, علاقے کے لوگوں میں کہ ذوالفقار آ رہے ہیں. اب ان کی نیکی تقویٰ تو بچپن سے ہی مشہور تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب جدہ ایئرپورٹ پر لوگ اندر تک پہنچ جاتے تھے, باہر کے لوگ رہنے والے اندر تک ریسیو کرنے جاتے. خیر وہاں ڈھیر سارے افراد جمع ہو گئے, ماشاء اللہ مبارک ہو, اہلا وسہلا مرحبا, خیر حج کی مبارکباد دی. ایک ساتھی آیا اور کہا ذوالفقار پتہ ہے آپ کو جب میں یہاں کام کے لیے جاب کے لیے اس طرف آیا تھا تو میں آپ سے ایک رقم قرض پہ لے کر آیا تھا. کہ ہاں یاد تو پڑتا ہے. کہ آج سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے, آپ سفر حج پر آئے ہیں, میں وہ رقم آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں, آپ قبول کر لیجیے. تو وہ اتنی بڑی رقم تھی, ہم تینوں کا پورے حج کا سارا خرچہ اس میں نکل آیا. یہ پورا کا پورا واقعہ سنانے کے بعد مجھے اصل یہ بتانا تھا, اس میں جو پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ 2 رکعت نماز کی سے ابتدا ہوئی صلاۃ حاجت سے, جی اس کی برکت یہ ہوئی کہ سارے کام بنتے چلے گئے. اور ایسے بنے کہ اگر میں یہ جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. میرے بھائیوں, نماز میں بڑی تاثیر ہے, دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. دعائیں, مومن کی دعائیں عرش کے پایوں کو ہلا دیتی ہیں. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رزق حلال کھائیں, حلال پئیں, حلال پہنیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, اور یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں. جب کوئی بندہ یوں کہتا ہے نا یا رب دعا میں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا اس کو معلوم ہے, کیا اس کو پتہ ہے اس کا کوئی رب, اس کا پالن ہار ہے؟ کہ پیارے اللہ پتہ ہے جبھی تو کہہ رہے ہیں. تو کہا یہ جو مانگے گا اس کو دوں گا, اس کی مغفرت کرتا ہوں. تو اللہ کو یا رب کے الفاظ بڑے پسند ہیں. تو پسندیدہ الفاظ کا تلفظ کر رہا ہے اور کھڑا کس جگہ ہے؟ افضل ترین زمین پر کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے اور غلاف پکڑ رکھے ہیں, اور کہہ رہا ہے یا رب اے میرے پیارے اللہ, اے میرے پیارے اللہ. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انا یستجاب الدعاء, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعام و حرام, شراب و حرام, و لباس و حرام, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جب کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور یہ یہود ناعاقبت محمود, ان لوگوں نے, کیونکہ یہ اہل کتاب ہے نا, کسی نہ کسی نبی کو تو یہ مانتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں ابھی بھی ان کا مذہب کے اوپر یقین ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یہ جو ہے کافر ہو گئے ہیں, لیکن ان کو اپنے کسی نبی سے تمسک تو ہے نا. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر حرام چیز پیٹ میں چلی جاتی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوراک میں حرام شامل ہو جائے, چاہے وہ کولڈ ڈرنک کی شکل میں ہو, چاہے آئس کریم کی شکل میں ہو, چاہے چاکلیٹ کی شکل میں ہو, چاہے مشروبات میں ہو یا معقولات, چاہے جس انداز میں ہو, حرام ان کے پیٹ میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ اگر یہ حرام کھا کے کعبے کا طواف بھی کریں گے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے تو ان کی دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے نبی خود کہہ کے گئے ہیں کہ حرام چیز کھانے پینے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایسا سمجھدار دشمن ہے دوستو. تو ہم پوری کوشش اس بات کی کریں کہ ہم حلال کا اہتمام کریں. ہم مرغی لینے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں اور خود فون میں لگے ہوئے ہیں, وہ گٹکا چبائے ہوا ہے, وہ خود فون میں لگا ہوا ہے. بسم اللہ کون پڑھے گا؟ چھری خود فون کر رہا ہے, وہ ہینڈ فری کر کے, یا کان میں اس نے بلوٹوتھ وہ ٹھونس رکھے ہیں اور یہ اپنا الگ فون میں لگا ہے, اور وہ فون پہ گالی دے رہا ہے, اور گالی دیتے دیتے ذبح کر رہا ہے. وہ گوشت حلال نہیں ہوتا ما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا, اللہ کا نام نہ لیا گیا. اب پیسے تھے حلال اور مرغی لے کر آ رہے ہیں حرام, اور جب ایک لقمہ پیٹ میں چلے جائے تو 40 دن تک عبادتیں ختم. بتائیے دوست, کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ میں جو ہمارے قریشی برادری ہے ان دوست احباب سے ملتا ہوں کہ بیٹا آپ کی چھری کے نیچے پوری امت کا ایمان ہے,
اللہ کے لیے اپنی توجہ اور اپنی نیت ذرا ٹھیک رکھا کرو، خاص طور سے ذبح کے موقع پر، اس لیے کہ آپ اگر چھری ٹھیک رکھیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، تو وہ ذبح ہوگا، اور ذبح کیا ہوا حلال جب مومنوں کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے انوارات الگ ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، امت مسلمہ حلال پیسے دے کے تم سے اور تمہاری غفلت کی وجہ سے حرام لے کر جائے گی، اور ان کی ساری ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور سبب تم بنو گے۔ تو دوستو، اعمال میں برکت ہے، بسم اللہ کہنے میں برکت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں برکت ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت پڑھنے میں برکت ہے، وضو کے بعد دعا پڑھنے میں برکت ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنے اعمال کرنے کو مومن کو کہے ہیں وہ اعمال ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھتے ہیں۔ اب ہم میں سے دوستو اعمال کے اندر توجہ نہیں ہے، اعمال کے اندر یقین نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ملنے والے وعدوں پر یقین نہیں ہے، ہاں اپنے قوت بازو پر یقین ہے۔ کہتے بھی ہیں محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو کرونا میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2 سال تک گھر میں بیٹھے تھے، اس وقت کیا کھایا تھا؟ پھول سونگے تھے، رات پھانکی تھی، اس وقت بھی تو اسی رب نے کھلایا تھا نا۔ تو پھر یقین کیوں نہیں اللہ کی ذات کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی؟ اپنی قوت بازو پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی محنتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے کارخانے اور فیکٹریوں پر اور اپنے ٹریکٹروں پر اور بگیوں پر اور اپنی کھیتی باڑی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ تو دوستو، عمل پر آئیں، عمل پہ کھڑے ہوں۔ یہ مانا ہم نے کہ عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگی، لیکن عمل کو نکارا نہیں جا سکتا۔ عمل کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ تو اصل سبب تو اللہ کی رحمت ہی ہے جنت میں داخلے کا اور مغفرت کا، لیکن عمل چونکہ کرنے کا حکم دیا تو یہ عمل بھی بہانہ بن گیا۔ مثال کے طور پر ایگزام پیپر میں جو سوال پوچھے جانے والے ہیں، اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو بچوں کے کتنے مزے آتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں کہ جو ہے سوالات کا تو پتہ چل گیا، جواب ہمیں آتے ہیں، اس کی تیاری ہم نے کر رکھی ہے۔ تو قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، سب کو پتہ ہے کہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، لہذا 3 سوال کے جواب تو ہمیں آتے ہیں۔ اب اتنی ساری محنتیں، مجاہدے اور ذکر و اذکار، تلاوت اور نماز یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا، ان 3 سوالوں کا جواب بھی وہی دے سکے گا جو زندگی عمل کے مطابق گزارے گا، اسی کو اس جواب بھی آئیں گے۔ ایک چھوٹے سا لطیفہ سن لیجئے۔ مشکات شریف کا ہمارا پرچہ تھا امتحان کا، اور استاذ نے سوال پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں، انسان کی فطرت میں سے ہیں، جو دوسروں میں نہیں، مثلا کلی کرنا، ناخن کاٹنا، مسواک کرنا۔ کوئی جانور مسواک نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت۔ تو کہا 10 من خصال، تو کہا اچھا اب راوی جو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نسیت العاشر، 9 تو گنوا دی انہوں نے، اور کہا 10واں میں بھول گیا ہوں۔ 10ویں کیا چیز تھی؟ ہاں کچھ یاد پڑتا ہے، الا ان تکون هو المضمضہ، ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ شاید کلی کرنا تھا، اس لیے کہ کلی کوئی جانور نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت۔ تو استاذ نے جو سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جس راوی نے 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں فطرت میں، اس میں جو وہ 10ویں بھول گئے ہیں وہ کون سی ہے؟ اب میں نے بڑا دماغ لگایا، بہت محنت کی، بہت متوجہ ہو، بالکل یاد نہیں آیا، تو میں نے تو جواب میں لکھ دیا راوی تو بھول گیا تھا، میں بھی بھول گیا، راوی تو بھولا ہی تھا، میں بھی بھول گیا۔ اور جس وقت سپلیمنٹری جمع کر کے وہ جواب کی کاپی جمع کر کے میں سیڑھی سے اتر رہا تھا، اس وقت ایک دم سے یاد آیا الا ان تکون هو المضمضہ۔ میں نے اپنے سر میں ہاتھ پہنا، میں کہا اب کیا فائدہ یاد آنے کا، اس لیے کہ وہ کاپی تو جمع ہو چکی، اب تو جواب کا موقع نکل چکا۔ تو سوال کے موقع پر جواب بھی اسی وقت سجھائی دے گا جب کہ زندگی عمل کے مطابق گزری ہوگی۔ یہ نہ سوچیں کہ 3 سوال
من ربک وما دینک وما تقول ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا قبر میں، سارے فاصلے ختم کر کے دکھایا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہنا، یہ کون ہے، تو یہ تو میرے نبی ہے۔ تو وہ نبی کو جو پہچانے گا اور تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، یہ سب جواب اسی وقت دے سکے گا جبکہ اس نے پوری زندگی اعمال کے مطابق گزاری ہے۔ تو عمل کی دوستو ایک تاثیر ہے، عمل کی ایک برکت ہے۔ تو اگرچہ ہمارے عملوں پر، اس لیے کہ ہمارے عمل ہے اس قابل کہاں کہ ان پر جنت ملے، ہمارے عمل تو دوستو یہ جو ٹھیلے لے کر گھومتے پھرتے ہیں نا کہ لے لو لوہے اور ٹین کے بدلے اور پلاسٹک کے بدلے نمک، وہ جو نمک بیچتے ہیں، ہمارے عملوں میں تو نمک بھی نہیں آ سکتا، ہمارے عمل میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تاثیر نہیں کہ اس میں نمک آ جائے، جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ کچھ نہیں آئے گا، کرنا ہمیں عمل ہی ہے۔ جیسے کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ ایک شخص ہر سال حج کے موقع پر احرام باندھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایک نوجوان نہیں، ان کے بچے نہیں شاید، وہ باندھا، تو جیسے احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، تو ادھر سے صدا آئی لا لبیک ولا سعدیک، نہ تمہاری حاضری مقبول نہ تم مقبول۔ اس لڑکے نے سن لیا، کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو بوڑھے نے کہا تم نے سن لیا کیا؟ ہاں۔ تو پھر کیا رائے ہے؟ کہا جب جس کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں اس کی وہ حاضری بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ ہمیں سعادت مند بھی نہیں سمجھ رہا، تو پھر محنت کرنے، مجاہدہ کرنے، پیدل چلنے کیا ضرورت ہے، چھوڑو۔ کہ نہیں بیٹا میں تو اتنے سالوں سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر آپ رک کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، میرا کام ہے کرنا، اس کا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں۔ بس یہ عاجزی کے ساتھ جب ندامت کے ساتھ یہ الفاظ کہے، فوراً ادھر سے صدا آئی، جی تو بھی مقبول اور تیری حاضری بھی مقبول، آ جاؤ تم بھی مقبول اور تمہاری حاضری بھی مقبول۔ تو دوستو ہمارا کام ہے عمل کا کرنا، ہمارا کام ہے عمل کا کرنا۔ فقیر کا کام ہے صدقہ لگانا، فقیر کا کام صدا لگانا، کوئی دروازہ کھولے نہ کھولے اس کا کام صدا لگانا ہے، اور کئی جگہ دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کو نہال کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم تسلسل کے ساتھ اعمال کی پابندی کریں، اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی۔ گو کہ ہمارے عمل اس درجے کے نہیں ہیں کہ یہ شرف قبول پائیں، جی شرف قبول پائیں، گو کہ ہمارے عمل اس پیمانے کے درجے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوتی ہیں، تو والدہ جب روٹی پکاتی ہے، آٹا گوندھ کے بیٹھتی ہے، تو بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کو جو چھوٹی منی ہوتی ہے کہ امی میں بھی روٹی پکاؤں گی۔ تو ماں تھوڑا سا آٹا گوندھا ہوا توڑ کر اس کا چھوٹا سا پیڑا بنا کر خشکی لگا کر تاکہ ہاتھوں پہ نہ چپکے اس کو دے دیتی ہے۔ اب وہ بچی اس سے پہلے خوب کھیلتی ہے، کبھی دیوار پہ چپکاتی ہے، کبھی اس کی کوئی لمبی سی چیز بناتی ہے، کبھی گڑیا بناتی ہے۔ آخر میں جب دنیا بھر کے میل کچیل اس میں اور مٹی اور ذرات شامل ہو جاتے ہیں، اس کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی روٹی بناتی ہے، وہ روٹی جیسی گول تو چیز نہیں ہوتی، سری لنکا کا نقشہ جیسا کچھ ہوتا ہے۔ پھر اپنی والدہ سے کہتی ہے امی اس کو سیک دو، تو والدہ توے پر اپنی روٹی کنارے کر کے اس کی روٹی سیک دیتی ہے، اور سیکنے کے بعد کہتی ہے بیٹا دامن پھیلاؤ۔ وہ دامن پھیلاتی ہے، وہ پلٹنے کے ذریعے سے اس کو اٹھا کے اس کی گود میں ڈال دیتی ہے، جاؤ اپنے ابو کو دکھاؤ میں نے روٹی پکائی۔ اب ابو مطالعہ کر رہے ہیں کسی کام میں کہ ابو ابو دیکھو میں نے تمہاری روٹی پکائی، اب وہ سب کچھ چھوڑ کے جی فوراً بچی کو سینے سے لگاتا ہے، روٹی چومتا ہے، پیشانی سے لگاتا ہے، اس کے ہاتھ کو چومتا ہے، اس کو انعام دے رہے میری منی نے روٹی بنائی، واہ واہ کتنی اچھی روٹی بنائی، واہ واہ، بھائی دل خوش ہو گیا۔ دوستو سچ بتاؤ وہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، پھر اس کو جو اتنا انعام اور اکرام دیا جا رہا ہے، شاباشی دی جا رہی ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے، ہمت افزائی کی جا رہی ہے، وہ کس لیے؟ اس کی روٹی بنانے کی کوشش پر، روٹی بنانے کی جو اس نے کوشش کی، اس کوشش پر اس کو انعام سے نوازا جا رہا ہے، نہ کہ روٹی کی خوبصورتی پر۔ ٹھیک اسی طرح دوستو
میرے اور آپ کے عمل اس بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، تو پھر اس پر کیا آئے گا، کیا ملے گا؟ بس ان عملوں کی کوشش پر اللہ رب العزت اپنی رضا کا فیصلہ فرمائیں گے، جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو کوششیں اللہ کے یہاں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم کوششیں تو کریں، ہم کوششیں کریں، اور کوشش مثبت کریں، صحیح رخ ہو، اس کا طریقہ اس کا صحیح ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ کوششیں جو ہیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ ورنہ پھر وہ کوئی پٹھان جماعت میں گیا تھا، واپس آیا اور آنے کے بعد بیوی کو پیٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا بھائی خان صاحب آپ 40 دن کی جماعت میں گئے تھے تو کیا یہ سیکھ کر آئے بیوی کو مار رہے ہو؟ کہا یہ داڑھی نہیں رکھتی۔ تو کہا بیوی کی داڑھی تھوڑی آتی ہے، کہ وہ ہم کو بھی معلوم ہے لیکن یہ ارادہ تو کرے۔ اور وہ چونکہ وہاں روزانہ تشکیل ہوتی تھی اور ارادے کروائے جاتے تھے تو یہ اپنی بیوی سے داڑھی رکھنے کا ارادہ کروا رہا۔ تو ہم عملوں کی کوشش کریں، عملوں کو مثبت انداز سے ترتیب دیں اور سنت کے مطابق اتباع کرتے ہوئے ہم لے کے چلیں۔ انشاءاللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نقل کریں گے وہی نقل اصل ہے، وہی نقل اصل ہے۔ دوستو دنیا میں امتحان کے ہال میں نقل مار کے کامیاب ہو جاتے ہیں جی، دین اسلام میں نقل ہی اصل ہے۔ ہم نماز ویسی پڑھیں جیسے آقا نے پڑھی، ہم وضو ایسا کریں جیسے آقا نے کیا، ہم کپڑے ویسے پہنیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کے دکھلائے، ہم سفر ویسے کریں جیسے آقا نے سفر کر کے دکھایا، حج عمرہ ویسے کریں جیسے آقا نے کر کے دکھایا۔ تو ہم ان کا دکھایا ہوا جو کتابوں میں کھول کھول کے لکھا گیا ہے جب اس کی نقل کریں گے تو یہ نقل ہی اصل کے مطابق ہوگی۔ دین اسلام تو نقل کا نام ہے۔ تو دوستو بس آج کی گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ ہم بد عملی اور بے عملی کی زندگی کو ترک کریں اور عمل کی زندگی کو اپنائیں، کھڑے ہو جائیں عمل پر۔ اب یہ جو سردی کا موسم آ رہا ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں نہ پسینہ ہوتا، نہ مچھر مکھی کا پرابلم ہوتا، رات بھی لمبی ہوتی ہے، خوراک بھی اچھی کھائی جاتی ہے، نیند بھی پوری پوری ہوتی ہے، آرام بھی پورا پورا ہوتا ہے، اعمال بھی خوب کیے جاتے ہیں۔ آدمی عشاء کے بعد جلدی اگر سو جائے تو 3-4 بجے تو بستر خود اچھال دیتا ہے، آدمی کی کمر دکھنے لگتی ہے سوتے سوتے، اٹھتا ہے بشرطے کہ پہلے وقت پر سوئے جی، تہجد میں اٹھیں، گرم گرم آنسو بہائیں، سرد سرد آہیں کھینچیں اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ آپ کے سوا میرا ہے کون؟ اللہ آپ کے سوا میرا ہے کون؟ میرے پیارے رب میرے حال پر رحم کر دیجیے، امت کے حال پر رحم کر دیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے مانگے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی برستی ہے۔ تو دوستو قرب بالدعا، قرب بالاعمال، اللہ دعا کے ذریعے سے اللہ کا قرب پائیں، اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب پائیں۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں آپشن دیے، اللہ پاک نے یہ ہمیں مواقع عطا فرمائے، تو کریں گے نا دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے پتہ نہیں اس عاجز نے یہ وظیفہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نہیں کیا، اور موقع کی مناسبت سے پھر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ مدینہ کے ارد گرد کفار و مشرکین نے ایک متحدہ محاذ بنا کر پڑاؤ ڈالا کہ مدینہ کو ختم کر دیتے، مدینہ والوں کو ختم کر دیتے۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، مشورہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایران میں تو ایسا ہوتا ہے جب کوئی دشمن کوئی عدو بستی پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ارد گرد جو ہے خندق کھود دی جاتی ہے، ارد گرد خندق کھود دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائیں اور ان کو کہا اتنے میٹر اتنے گز آپ کو کھودنا ہے، اتنے گز آپ کو کھودنا ہے، اور خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں غزوہ خندق، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ساری جماعتیں مل کر آئی تھی حملہ آور ہونے کے لیے۔ اس موقع پر صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کلیجے خوف کی وجہ سے منہ کو آ رہے ہیں،
تو اس موقع پہ کوئی چیز پڑھیں ہم، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم استر عوراتنا و آمن روحاتنا، یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا و آمن روحاتنا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، اللہ پاک نے تیز آندھی بھیجی، ہوا کے جھکڑ چلے، ریت اڑا، یہاں تک کہ ان کے خیمے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئی، اڑ گئے، ان کے جانور کھوٹے اکھاڑ کے بھاگ گئے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی بھاگ گئے، معاملہ پرامن ہو گیا۔ ٹھیک بالکل آج 1450 سال کے بعد ایسا ہی معاملہ فلسطین اور مسجد اقصی اور غزہ میں پیش آ رہا ہے۔ دنیا کفر، ہنود اور یہود اور نصارہ سب کے سب متحد ہو چکے ہیں اور حملہ آور ہو چکے ہیں مسجد اقصی اور فلسطین پر۔ تو جیسا معاملہ پیش آیا تھا مدینہ پاک پر، ایسا ہی فلسطین پر آیا۔ لہٰذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج، جو طریقہ اس وقت بتایا تھا، امت کو چاہیے کہ اسی طریقے کو اپنا لیں۔ لہٰذا ہم لوگ ان کی مدد کریں اس عنوان پر کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ انسانیت پر رحم فرمائی۔ انسانوں کو کیا ہو گیا، کیسے درندے بن چکے ہیں جی۔ بھائی دشمن سے لڑے، جو مقابل ہے اس سے لڑے، معصوم عورتوں نے، بوڑھے عورتوں نے، معصوم بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ لیکن چونکہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، دنیا کفر کی آنکھوں میں، بس وہ اہل ایمان ان کے جو ہے دشمن ہیں، دکھائی دے رہے ہیں ان کو۔ لہٰذا ساری دنیا کے جائز ناجائز ہر قسم کے ہتھیار جو بنائے ہیں انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اہل غزہ پر اور فلسطین پر ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو کم از کم 300 مرتبہ یومیہ ہم روزانہ یہ ذکر کریں، یہ دعا پڑھیں، اللہم استر عوراتنا و آمن روحاتنا، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کی مدد دیکھیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے حضرات کو ہیں جو توبہ طائب ہونے بیت کے نیت سے آتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکر کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، یہ بہت ضروری ہو گیا اس زمانے میں۔ کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ،
الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے، سیاہ کر کے رکھا، سیاہ کر کے میں رکھا ہوں، گناہوں سے یہ دل اپنا، سیاہ کر کے میں رکھا ہوں، گناہوں سے یہ دل اپنا، منور کر اسے اب تو، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے، تیرے محبوب کی امت بہت مظلوم بے بس ہے، تیرے محبوب کی امت بہت مظلوم بے بس ہے، تو ہے ایک شے پہ ہے قادر، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت هو رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين۔
اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کوئی سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کی مدد فرما دیجئے، امت کی نصرت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آج شب جمعہ ہے، آج جمعرات کی رات ہے۔ پیارے اللہ ہمارے علاقوں کے اندر جمعرات کے دن شام میں کچھ فقیر نکلتے ہیں اور جو صدا لگاتے ہیں جمعرات بھلی مراد۔ پیارے اللہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ کے امی ابا سے کہتے ہیں امی وہی فقیر آیا ہے جو صرف جمعرات کو نظر آتا ہے۔ اللہ جمعراتی فقیر کو کہ اللہ کوئی محروم نہیں رکھتا، ہر ایک اس کو دے دیا کرتا ہے۔ اللہ ہم بھی جمعراتی فقیر ہیں، اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اپنی رضا دے دیجیے، بھیک میں اپنی رضا دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے۔ اللہ دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، پیارے رب دے دیجیے، اچھے رب دے دیجیے، سونے رب دے دیجیے۔ اللہ آپ کے پاس تو نعمتوں کے خزانے ہیں، اللہ آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی پھر دے دیجیے نا، دے دیجیے پیارے اللہ، اپنی محبت کے خزانے سے دے دیجیے، معرفت کے خزانے سے دے دیجیے، قرب کے خزانے سے دے دیجیے، ولایت کے خزانے سے دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنی محبت و معرفت و قرب دے دیجیے۔ اللہ جی معافی دے دیجیے۔ میرے پیارے رب فلسطین کے مسلمانوں کو میرے پیارے اللہ دشمن یہودیوں سے آزادی دے دیجیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے، غزہ کے حال پر یا اللہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ دشمنوں کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو دے دیجیے، ورنہ بوٹی بوٹی بکھیر دیجیے۔ قوم عاد و سمود کی طرح ان کا حشر یا اللہ برا کر دیجیے، ان کا حشر برا کر دیجیے، ان کو نشان عبرت بنا دیجیے، ان کو نشان عبرت بنا دیجیے، ان کو نشان عبرت بنا دیجیے۔ کہ اللہ یہ یہود وہ قوم ہے جنہوں نے وقت کے نبیوں کو پھانسی دی تھی، جنہوں نے وقت کے نبیوں کو آروں سے کاٹا تھا۔ کہ اللہ اس وقت کے اہل ایمان کو انہوں نے اصحاب الاخدود کہلائے تھے، اصحاب ایمان کو اس وقت انہوں نے غاروں میں ڈالا تھا، خندقوں میں آگ دہکائی تھی، تیل دہکایا تھا، اس میں انہوں نے جلایا تھا۔ میرے پیارے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ ان سے نمٹ لیجئے، آپ ان سے نمٹ لیجئے، آپ ان سے نمٹ لیجئے۔ یا اللہ بہت زمانہ ہو چکا مظلوموں پر مومنوں پر دھاک جماتے جماتے، یا اللہ ان کی ہوا اکھاڑ دیجئے، اللہ ان کی ہوا اکھاڑ دیجئے، اللہ ان کی ہوا اکھاڑ دیجئے۔ اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کو یا اللہ ہدایت دے دیجئے، اور قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ نیست و نابود کر دیجئے، نیست و نابود کر دیجئے، نیست و نابود کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یہ آپ کے باغی طاغی بن کر دھرتی پہ زندگی گزارتے ہیں۔ یا اللہ کھاتے ہیں آپ کا دیا ہوا، پیتے ہیں آپ کا دیا ہوا، پہنتے ہیں آپ کا دیا ہوا، چلتے ہیں آپ کی دی ہوئی زمینوں پر، اور اتراتے ہیں آپ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے، اور پھر بھی مانتے ہیں کسی اور کو، پھر بھی مانتے ہیں کسی اور کو، عبادت کرتے ہیں کسی اور کی۔ یا اللہ ان مشرکوں سے آپ نمٹ لیجئے، یا اللہ ان کافروں سے آپ نمٹ لیجئے، یہود و نصارہ سے آپ نمٹ لیجئے۔ اہل ایمان کو عزت عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ پوری دنیا کی تہذیبیں ننگی ہو گئی ہیں۔ کہ اللہ جو زبان سے وہ کہا کرتے تھے انسانوں کے حقوق، زبان سے کہا کرتے تھے عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یا اللہ یہ سارے کے سارے ظالم نکلے، یہ سارے کے سارے ظالم نکلے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ کی رحمت کے یا اللہ آپ کے عذاب کے عقاب کے حوالے کرتے ہیں ان کے معاملے کو۔ یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے
غم کے مارے آئے ہیں کہ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں کہ اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جوان بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ کہ اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، کہ اللہ بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ عرب کے عربوں کو ہدایت عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما۔ کہ اللہ انہی کے دامن میں معصوم بچوں کے کہ اللہ چیتڑے اڑ رہے ہیں، کہ اللہ ان کی بوٹیاں سمیٹ کر ان کو دفن کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ اس پاک سرزمین پر جہاں حرم پاک ہے، جہاں مدینہ منورہ ہے، اس علاقے کے لوگ، اس حکومت کے لوگ ناچ رہے ہیں، ناچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت و تقوی نہیں ہے تو یا اللہ اکھاڑ پھینکیے ان کو، یا اللہ بدل دیجئے ان کو، یا اللہ اس جگہ ارباب تقوی کو مقرر فرما دیجئے حرم پاک کی حفاظت کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یا اللہ جن خرافات کو سرزمین سے نکالا تھا، یا اللہ یہ نام کے ملک اور یہ نام کے بادشاہ، یا اللہ آپ کی نعمتوں پر اترانے والے، یا اللہ یہ رنڈی ناچ نچا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ اس پاک سرزمین کی بھی ان کے ناپاک وجود سے حفاظت فرما دیجیے، اس پاک سرزمین کی بھی یا اللہ ان کے ناپاک وجود سے حفاظت فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، میرے پیارے اللہ رحم کھا لیجیے، میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی جائز نیک تمنائیں عافیت کے ساتھ پوری فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو عمل پہ کھڑا فرما، یا اللہ عمل پہ قائم فرما، یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اللہ جی آپ بچا دیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے۔ یا اللہ انٹرنیٹ کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، واٹس ایپ کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یوٹیوب